السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. आगाज होता है रकू नंबर 9 का। आयत नंबर 11 से देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ومن الناس من يعبد الله على حرف। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि बाज लोग ऐसे भी हैं कि एक किनारे पर खड़े हो कर अल्लाह की इबादत करते हैं। यानी कि एक किनारे पर खड़े होकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अगर कोई नफा मिल मिल गया तो दिलचस्पी लेने लगते हैं। फाइन असाबहु खैरुन 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 इत्तमअन्न बिह। यानी कि जब उनको कोई नफा मिल जाता है तो उनके दिल मुतमईन हो जाते हैं और दिलचस्पी लेने लगते हैं। वइन असाबतहुम फितनतुम। और जब उनको कोई आजमाइश पहुंचती है, जिसका आप किसी आजमाइश में गिरफ्तार हो जाते हैं, जब कोई आफत आ जाती है तो उसी वक्त मुंह फेर लेते हैं। इन क़लबा अला वजहिही। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खासिर दुनिया वल आखिरत ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन। उन्होंने दोनों जहान का नुकसान उठा लिया, वाकई ये खुला नुकसान है। यहाँ पर हरफुन से के मुराद किनारा क्या है कि इन किनारों पर खड़ा होने वाला, यानी ऐसी, इससे मुराद ये है कि जो शख्स दीन के बारे में शक और फरेब और शक में मुब्तला हो और उसका दिल एक ऐसी परेशानी में मुब्तला हो कि उसको हक और सच का कुछ इल्म ना हो कि हक क्या है और सच क्या है, और इस हाल में हो और इसे दीन पर इस्तकामत नसीब नहीं होती ऐसे शख्स को, क्योंकि उसकी नीयत सिर्फ दुनिया के मफादात के लिए होती है और वो दुनिया के मफादात को ही अपने आगे रखता है। और फिर वो इंसान, ऐसा जो इंसान जो हमेशा जिसका दिल हमेशा एक परेशानी में मुब्तला रहता है, ऐसे इंसान का दिल कुफ्र और शिर्क की तरफ ज्यादा करीब होता है। इसके बरक्स अगर हम उस शख्स को देखें जो मुसलमान होते हैं और ईमान और यकीन के साथ अपने ईमान पर कायम रहते हैं, तो उनका दीन, उनका ईमान बहुत पुख्ता होता है। वो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र भी अदा करते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई तकलीफ पहुंच जाए उनको, तो उस पर सब्र और शुक्र अदा करते हैं, फिर भी सब्र करते हैं। इस आयत का शान नज़ूल भी यही है। उस शख्स की बात की गई है कि वो शख्स जो खड़ा होकर, यानी कि अभी वो दीन के अंदर इतना दीन के अंदर शामिल हुआ है, लेकिन दीन के अंदर शामिल होना उसका इतना ज्यादा पुख्ता नहीं है। उसका दीन अभी भी एक ऐसे इज़्तिराब में मुब्तला है कि कभी वो वापस अपने आबा व अजदाद को देखता है, और कभी वो दुनिया की तरफ देखता है, और कभी अपने दीन की तरफ देखता है। तो अल्लाह ताला ऐसे ही एक इंसान की मिसाल बयान करते हुए फरमाते हैं कि वो जो किनारे पर खड़ा हुआ दूर से दीन को देख रहा है, जब उसको जब उसको कोई खैर पहुंचती है तो उसका दिल दिल मुतमईन हो जाता है, और वो ये समझता है कि मेरी छोटी मोटी इबादत की वजह से ही ये सब कुछ मिला है। और जब उसको कोई शर या कोई तकलीफ पहुंचती है, जब किसी आजमाइश में मुब्तला होता है, तो फौरन एड़ियों के बल भाग निकलता है और पीरों फकीरों के तरफ लौटता है। तो अल्लाह ताला उस ऐसे इंसान के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा इंसान, उसकी जिंदगी, दुनिया की जिंदगी भी खसारे में है और उसकी आखिरत भी खसारे में है। और रब्बे कायनात फिर आगे आखिर में इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन, कि उन्होंने दोनों जहान का नुकसान उठाया, और ये नुकसान हकीकत में खुला नुकसान यही है। अगली आयत में देखते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु वमा ला यनफउहु। रब्बे कायनात मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवा इन्हें पुकारा करते हैं। ये लोग जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, ये जिनको पुकारते हैं, माला यदुर्रुहु वला वमा ला यनफउहु, ये जिनको भी अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, ना ही तो वो इनके नफा के मालिक हैं और ना ही वो उनके नुकसान के मालिक हैं।
نہ وہ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک هو الضلال البعید۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ یہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں جہاں سے ان کو حق اور سچ دکھائی نہیں دیتا، اور اس گمراہی سے یہ واپس پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے پکارتے ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی نقصان زیادہ ہے۔ لمن ضرہ، نقصان اس کا، اقرب زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے نفع سے، ان کو نفع لگتا ہے تھوڑی دیر کا، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہ جن کو پکارتے ہیں اس کا نقصان بہت بڑا ہے اور وہ ہمیشگی کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبئس المولا ولبئس العشیر۔ رب کائنات پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً برے والی ہیں، برے والی ہیں اور برے ہی ساتھی ہیں۔ یہ جو ایمان ہے ان کا، یہ بہت ہی برا ہے جو ان کو ایسے شریکوں کی طرف لے کر کیا ہے جن شریکوں کی وجہ سے یہ اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، یعنی یقیناً یہ بہت ہی برے ساتھی ہیں ان کے، یہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اور وہ ساتھی جو ان کو ان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ دونوں ہی ان کے لیے بہت برے ہیں۔ اب اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا پجاری قیامت والے دن کہے گا کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے، یعنی وہ والی اور ساتھی یقیناً برا ہے، یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں یہ کہے گا کہ وہاں اس کی امیدیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور یہ جو جتنے بھی اس نے معبود بنائے ہیں روز قیامت وہ اللہ کے عذاب سے اسے ہرگز نہ بچا سکیں گے اور اس کی شفاعت بھی نہ کر سکیں گے۔ وہاں وہ خود معبود بھی اس کے ساتھ ہی جہنم کا ایندھن ہوں گے، بلکہ وہ خود دیکھیں گے کہ ان کے معبود ان کے ساتھ ساتھ جہنم میں جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جو جو معاملہ ہم دنیا میں کرتے ہیں، جو جو کام ہم دنیا میں کرتے ہیں، اور اگر ہم وہ کام اپنے دنیا میں غیر مذہب کے لوگوں کی طرح، چاہے وہ کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، تو روز قیامت ہم بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ صرف قرآن پڑھ لینا ہی کافی ہے، بلکہ ہمارا ہر عمل، اللہ تعالیٰ ہمارا ہر عمل دیکھ رہا ہے، اور ہمارے ہر عمل کو اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں جزا اور سزا دے گا۔ رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان بھی لائے، نہ صرف ایمان لائے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یدخل الذین، کہ اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرتا ہے ایمان میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، نہ صرف ایمان لائے بلکہ نیک عمل بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر دیا کہ ایمان لانے کے بعد، نیک عمل کرنے کے بعد اس کا انجام صرف اور صرف وہ جنات اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یعنی ان کا فرش ایسا ہوگا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس سے دو چیزیں بڑی واضح ثابت ہوتی ہیں کہ وہ فرش ٹرانسپیرنٹ ہوگا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی دکھائی دیں گی، نہ کوئی مٹی نہ کوئی دھول، صاف اور شفاف۔ ان اللہ یفعل ما یرید۔ پھر رب کائنات اپنی کبھی رعائی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہیں کرے گا، جو یہ گمان کرتا ہو یا ظنو ان ینصرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مدد نہیں کرے گا، اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں دونوں میں مدد نہیں کرے گا، کس کی؟ اپنے رسول کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں
फलयमदुद बिसबबिन, कि वो इंसान जिसको ये गुमान है वो ऊंचाई पर एक रस्सा बांध कर अपने हलक में फंदा डालकर अपना गला घोंट ले। बिसबबिन इलस्समाई, यानी इतनी लंबी रस्सी वो डाले, आसमान की ऊंचाई पर वो रस्सा बांधे और खुद को उस फंदे में डालकर खुद को घोंट ले, मार दे। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं सुम्मा लयक़्ता फलयंजुर हल युज़हिबन्ना कैदुहु मा यगीज़। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर देख ले कि इसकी चालाकियों से वो बात हट जाती है जो उसे तड़पा रही है, जो उसे गैज़ व गज़ब मिला रही है, जो बातें जो चालें उसको गज़ब में गुस्से मिला रही हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बात जो उसको तड़पा रही है तो वो खुद अपनी आंखों से देख ले। अब इस आयत के अंदर, इस आयत का हकीकत में क्या मानी है, वो ये है कि इसके मानी तो ये किए गए हैं कि ऐसा शख्स जो ये चाहता है कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर की मदद ना करे, क्योंकि उसका गलबा और फतह से उसे तकलीफ होती है, क्योंकि वो चाहता है कि नबी पाक को, अल्लाह के नबी को कोई फतह ना मिले। नबी को फतह देखते हुए, उसको सुकून में देखते हुए उसको तकलीफ पहुंचती है, तो अल्लाह ताला उसके बारे में कहते हैं कि तो वो अपने घर की छत पर रस्सी लटकाकर अपने गले में उसका फंदा लेकर अपना गला घोंट ले, शायद ये खुदकुशी इसे गैज़ और गजब से बचा ले। जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बढ़ते हुए असर और रसूख और उनका नाम और उनका दीन, अल्लाह का दीन फैलते हुए देख रहा है, जिससे उसका दिल तज़बज़ब का शिकार है, जिससे उसका दिल एक गुस्से में आ रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके दिल को शायद सुकून मिल जाए। इस सूरत में समा उनसे मुराद घर की छत है, ठीक है, कि घर की छत पर लटका ले। और दूसरे मानी इसकी ये हैं कि वो एक रस्सा लेकर आसमान पर चढ़ जाए और आसमान से जो वही या मदद जो नबी की तरफ आती है उसको उसका सिलसिला खुद खत्म कर दे, रस्से की मदद से ऊपर आसमान में चढ़ जाए और उसको खत्म कर दे, ताकि उसका दिल ठंडा पड़ जाए। हल युज़हिबन्ना कैदुहु मा यगीज़, कि उसका दिल ठंडा पड़ जाए जो मदद अल्लाह ताला की और जो वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रही है उससे उसका दिल ठंडा पड़ जाए। अगर वो इस चीज पर कुदरत रखता है तो यकीनन वो ऐसे कर ले। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं वकज़ालिका अंज़लनाहु आयातिन बय्यिनात। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मजीद कि हमने इसी तरह इस कुरान को वाज़े आयतों में उतारा है, हर बात को खोल खोल कर बयान किया है। अन्नल्लाह यहदी मन युरीद, फिर रब्बे कायनात के भी इरशाद फरमाते हैं कि जिसे अल्लाह चाहे हदायत नसीब फरमा देता है। बाज़ी आयात तो अल्लाह ने सबके लिए दी, अल्लाह ताला ने एक एक लफ्ज खोल खोल कर कुरान में बयान कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने खोल खोल कर बयान किया, लेकिन मैं जिसको चाहता हूँ इससे हदायत अता करता हूँ। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिईन वन्नसारा वलमजूसा वल्लज़ीना अशरकू, बेशक अहले ईमान, जो ईमान लाए अहले ईमान, और यहूदी और नसरानी और साबी और मजूसी और मुशरिकीन। मजूसी से मुराद ईरान के आतिश परस्त लोग हैं जो दो खुदाओं के कायल हैं। एक को वो कहते हैं कि एक जुल्मत का खालिक है जो अंधेरों का, और दूसरे को वो कहते हैं कि वो दूसरा जो खुदा है वो नूर का खुदा है, यानी कि जिससे हर तरफ अमन मिलता है, सुकून मिलता है। तो मजूस जो है ये ईरान के आतिश परस्त लोग थे, उनकी बात की जा रही है, मजूसी लोगों की। अल्लाह ताला ने इंसानों को अलग अलग बयान किया, वल्लज़ीन अशरकू, इन सब को बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने एक अलग से उन लोगों का बयान किया, और वो जो लोग, उनके लिए अल्लाह ने एक अलग से नाम किया, वल्लज़ीन हादू वस्साबीन वन्नसारा वलमजूसा। इन सारों को अल्लाह ताला ने इकट्ठा किया, क्योंकि ये सारे के सारे अहले ईमान होने के बाद, यानी कि ये लोग इल्हामी किताबों पर यकीन करने के बाद फिर इन्होंने इसमें गलू किया और फिर वो बदल गए। इनके पास आसमानी किताबें आई लेकिन ये बदल गए। लेकिन आगे अल्लाह ताला ने इन लोगों को शिर्क करने वालों को अलग कर दिया, इन यहूदी ईसाइयों नसारा से और मजूसियों से। क्यों? क्योंकि शिर्क करने वाले आज भी मौजूद हैं।
اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے لفظ استعمال کیا، والذین اشرکوا، وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان کے اندر آج کے ہم مسلمان بھی شامل ہیں، وہ لوگ جو مشرک ہو گئے، جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کے درمیان خود اللہ تعالیٰ ہی، ان اللہ یفصل، کہ اللہ ہی بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ یہ جو بات کر رہے تھے وہ حق ہے یا باطل ہے، حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے بارے میں قیامت کے روز خود ہی فیصلہ فرما دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو گواہی دے سکے، کون ہے جو فیصلہ کر سکے، کون ہے جو اللہ سے بہتر فیصلہ کر سکے۔ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہی ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ رب کائنات مزید اگلی آیت پہ ارشاد فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے شرک کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کی بات کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان سب کا الگ الگ نام لیا اور کہا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان سورج کی پرستش کرتا ہے، چاند کی کرتا ہے، یا ستاروں کی کرتا ہے، یا کوئی جانوروں کی کرتا ہے، یا کسی قوم نے درختوں کو مقرب بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو سب کے سب مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے شرک کرنے والوں کو، وہ سارے کے سارے جنہوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں، ان سب کو اللہ نے اپنی تخلیقات کو اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں مَن فِي السَّمَاوَاتِ، سب آسمانوں والے، جو بھی آسمان میں ہے، اللہ کے ساری آسمانوں والی مخلوقات۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسمان کی مخلوقات کو الگ الگ کر کے بیان کیا، وہ کیا؟ ومن فی الارض، اور جو زمین کی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب، زمین بھی اور زمین کی مخلوقات بھی، یعنی من فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے والشمس، یہ آسمان کی طرف کیا کہ یہ آسمانوں کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ اب گنوا رہے ہیں، آسمان اور چاند اور سارے کے سارے ستارے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کی بات کر رہے ہیں، والجبال، یہ جو زمین کی بات کی، زمین کی چیزیں جو اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، والشجر والدواب، والدواب، پہاڑ، درخت اور جانور، یہ بھی سب کے سب، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اللہ نے ہم انسانوں کو بھی شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے انسان بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں جسے رب ذلیل کر دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کی بات حق ہو گئی، یعنی جو مشرک ہیں ان کے اوپر حق ہو گئی، سچی ہو گئی یہ بات کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی بات بیان کر دی، ان لوگوں کے ساتھ جو سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے والوں کی بھی بات بیان کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کا بھی بیان کر دیا کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں، رب کائنات ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرک لوگوں پر، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ کے ساتھ غلو کرتے ہیں، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی بات حق اور سچ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وہ حق ہے، ان کے جتنے بھی نیک عمل ہوں وہ کام نہیں آئیں گے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، پھر رب کائنات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی مکرم نہیں بنا سکتا، اسے کوئی باعزت نہیں بنا سکتا، اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کون ہے جو عزت دے سکے؟ ان اللہ یفعل ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے پھر وہ کرتا ہے۔ تمام کی تمام عزتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رسوا کرتا ہے۔
ہم دنیا کے ہاتھوں میں اپنی عزتیں لینے کی چکر میں ہیں. ہادانی قسمانی نختصموا فی ربہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں. یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ کون دونوں ہیں؟ اس سے مراد گمراہ فرقے والے اور اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ مسلمان کو لیا گیا ہے. یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں. مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جھگڑتے ہیں، جبکہ دوسرے اللہ کے بارے میں مختلف گمراہیوں میں مبتلا ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مختلف گمراہیوں میں مبتلا ہو کر جس طرح سے جنگ بدر میں لڑنے والے مسلمان اور کافر بھی آمنے سامنے آئے، اور جس کے آغاز میں مسلمانوں میں ایک طرف حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے. اس وقت جنگ لڑنے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ایک گروہ کی طرف سے کچھ لوگ آتے تھے، پھر دوسرے گروہ کی طرف، یعنی کہ 1 by 1 جنگ ہوا کرتی تھی. اور سب سے اہل لوگ سب سے پہلے جنگ کیا کرتے تھے، لڑائی کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر کیونکہ وہ صفوں میں کھڑے ہو کر جنگ کیا کرتے تھے، یہ بھی ان کو طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جنگ کس طرح سے کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بات بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں. کون اختلاف کرنے والے ہیں؟ ایک رب والے، ایک ایمان والے، اور ایک کافر. فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. یعنی جیسے کپڑے ہم سلائی کرنے کے لیے کاٹتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قطعت لہم ثیاب، کاٹے جائیں گے ان کے لیے آگ کے کپڑے. اللہ اکبر، کہ ان کے سائز کے کپڑے ہوں گے. ایسا نہیں کہ ہر کسی کو آگ میں ڈال دیا گیا، نہیں. رب کائنات نے فرمایا کہ ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، یعنی ان کے ہر انسان کو اس کی جو اس کا جسم ہے، جس طرح کا ہے اس طرح کا اس کو کپڑا پہنایا جائے گا آگ کا. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا. اللہ ہم پر رحم فرمانا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود. وہ پانی ایسا ہوگا، آگ کے کپڑے تو کھول رہے ہوں گے، وہ پانی ایسا ہوگا کہ جس سے ان کے پیٹ اور ان کی کھالیں وہ گلا دے گا. ان کے پیٹ کی جو آنتیں ہیں، ان کے پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، ما فی بطونہم، سب کچھ پیٹ میں تو ہے. سارے آرگنز، سارے انٹرنلی سب کچھ جلا دے گا. والجلود، اور ان کی جلدیں بھی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. مقامع من حدید، لوہے کے ہتھوڑے. اب سوچئے کہ وہ لوہے کے ہتھوڑے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، ان کا وزن، ان کی کیپیسٹی، ان کا میس کتنا زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وہ لوہے کے ہتھوڑے ان کے لیے بنوائے جائیں گے. ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور وہ لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کے سروں کو کچلا جائے گا، ان کے جسم کو پیسا جائے گا. اللہ نوز بیٹر. اور ایسا نہیں کہ یہ عذاب ختم ہونے والا ہے، اس میں کمی ہونے والی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا عذاب علیم، دردناک عذاب، کیونکہ اس درد میں کمی نہیں ہوگی. کلما ارادوا ان یخرجوا منها. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے، ارادہ کریں گے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں، منہا من غم، اس غم سے، اس تکلیف کے غم سے نکلنے کی کوشش کریں گے. اعیدوا فیہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہی واپس لوٹا دیے جائیں گے. ان جہنمیوں کو واپس دھکیل کے اندر ڈال دیا جائے گا. وہاں پہ فرشتے کھڑے ہوں گے داروغہ بن کر، وہ نکلنے نہیں دیں گے. اور پھر ان سے کہا کیا جائے گا فَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور ان سے کہا جائے گا کہ اب تم جلنے کا عذاب چکھو، مزہ چکھو. اس کا مزہ چکھنا ہے نا، ٹیسٹ.
یعنی کہ 23 برس اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک ایک چیز کو بیان کیا، جس سے انسان محظوظ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، پسند کرتا ہے۔ رب کائنات نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا۔